بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج آپ کے اسلامیات کے کام میں ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 قرآن مجید پڑھیں گے۔ امید ہے آپ نے پچھلا کروایا ہوا کام یاد کر لیا ہوگا اور جو ناظرہ کا اعادہ آپ کو کرنے کے لیے دیا گیا تھا آپ نے اس کی مشق بھی کر لی ہوگی۔ بیٹے یہ سبق ہمیں قرآن مجید کی تمام معلومات فراہم کرے گا۔ آج کے اس سبق میں ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے، قرآن مجید کی عظمت و فضیلت پڑھیں گے اور تلاوت قرآن کے فضائل و آداب پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشق دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیں بیٹے، سب سے پہلے آپ کو لفظ قرآن کا مادہ بتایا گیا ہے۔ لفظ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جو قرأت سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھنا اور جمع کرنا۔ اصطلاح میں قرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو، تو قرآن مجید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جائے۔ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ قرآن کریم کی آیات تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئیں۔ نزول قرآن کی کیفیت یہ تھی کہ ایک سورت کی کچھ آیات نازل ہوتیں، پھر دوسری سورت کی کچھ آیات اترتیں۔ آیات نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعین فرماتے کہ کون سی آیات کس صورت کی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آیت یا کئی آیات کو اس صورت مبارکہ میں شامل کر دیا جاتا۔ یہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ یعنی قرآن پاک جس طرح پہلے ترتیب کے ساتھ اترا، اس کو محفوظ کیا گیا، آج بھی اسے اسی طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ عہد رسالت میں قرآن مجید نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتب موجود ہوتے، یعنی وہی لکھنے والے موجود ہوتے۔ اس وقت نازل ہونے والی آیات کو صحابہ کرام یاد کر لیتے۔ مکہ میں اس وقت صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے۔ یہ افراد نازل ہونے والی آیات کو کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری، دمبے کی کھالوں، اونٹ کی ہڈیوں وغیرہ پر تحریر کر لیا کرتے۔ قرآن مجید کی جو پہلی جلد بنی وہ چوکور تھی، اس کو رباع کہا گیا۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، ان کے پاس رکھوایا گیا۔ اس مقصد کے لیے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کتاب اللہ کو جمع کرنے کا فرمان دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حفاظ کو بلاتے اور ان سے سنتے اور لکھے ہوئے کو چیک کرتے، پھر لکھے ہوئے کو حفاظ پڑھتے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی ایک ایک کاپی بڑے بڑے شہروں میں ارسال کی گئی۔ جامعہ مساجد میں قرآن مجید کی کاپیاں رکھوائی گئیں۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس پر زیر زبر لگوائی۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اس سے پہلے قرآن پر اعراب نہیں لگے تھے، اس پر زیر زبر لگوانے کا جو کام ہے وہ کس کے دور میں ہوا؟ حجاج بن یوسف کے دور میں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی 7 منزلیں کی گئیں تاکہ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے 7 دن میں قرآن مجید ختم کر سکے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے 30 حصے برابر کیے گئے، جسے 30 پارے کہا جاتا ہے، تاکہ تلاوت کرنے والا ایک پارہ روز کے حساب سے ایک ماہ میں قرآن آمین کر لے، یعنی اس کی تکمیل کر لے۔ مد اور وقف وغیرہ کی علامات خلیل ابن احمد فرائیدی نے لگائیں۔ مامون عباسی کے دور میں قرآن کریم میں رباع، نصف، ثلاثہ اور رکوع کے نشانات لگائے گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ قرآن کی معلومات تھیں۔ یہ اضافی معلومات آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا موضوعاتی مطالعہ PTP کی بک میں موجود ہے، وہاں ہم اس کی پہلے ہی بلند خوانی کر چکے ہیں۔ یہاں آپ کو دوبارہ اس کی مزید معلومات کے ساتھ اعادہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس معلومات کو بھی یاد کریں، آپ اس معلومات کو بھی یاد کریں، اور اس سبق کے میں جو تعارف ہے، جو قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کے فضائل کا ذکر ہے، ان کو بھی
یاد کر سکیں۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، ہر شعبہ زندگی کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے فوائد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی کیا بتایا گیا کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت، اس کا ترجمہ و تفسیر کا علم حاصل ہو جائے اور انسان اس کے حقوق اور تقاضوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو ایسا مسلمان آخرت میں عزت کے علاوہ دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو کلام الہی پر عمل کرنا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا، اسے سیکھنا ہوگا اور اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ امید ہے بیٹا کہ آپ یہ ساری معلومات اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور جو آپ کا موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 ہے اس کی اپنی PTB کی کتاب سے بلند خوانی بھی کریں گے، اور اس کی بلند خوانی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچرز میں آپ کو اس کے سوالات کے حل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، اور وہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے کس طریقے سے تیار کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ آپ اس معلومات کو یہاں یاد کریں گے اور اپنے اس ہفتے کے کام میں اپنی PTB کی کتاب سے موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 قرآن مجید کی بلند خوانی کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت جہاں ہوتی ہے فرشتے اس جگہ پر جمع ہو کر اس کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس جگہ کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ، اللہ حافظ۔